تمہارا کردار کیا رہا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے نام سے تم نے ایک دستاویز مرتب کی تو آپ نے ملک کے اندر فساد کا ذمہ دار، دہشت گردی کا ذمہ دار وہ دینی مدرسے کو قرار دیا، اور پھر اسے اتنا مقدس دستاویز قرار دیا کہ یہ تو نیشنل ایکشن پلان کی اختلاف کرتا ہے، جیسے ہم بڑا کوئی جرم کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ امتیازی قانون ہے، یہ دینی مدارس کے خلاف بنا ہوا ایکشن پلان ہے، اور تمہارا یہ پلان دینی مدارس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کیسے میں قبول کروں اس کو؟ دستخط تو دور کی بات، مجھے کہا ذرا دعا تو کر لیں، میں نے کہا دعا بھی نہیں کر سکتا اس پہ۔ اب وہاں قسم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں دینی مدارس کا نمائندگی کر رہا ہوں یہاں، میں نے مثالیں دی کہ دینی مدارس ملک کے ساتھ کھڑی ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی وحدت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ علماء کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کو تو نشانہ بنایا، لیکن یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں، قومیتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، لسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، صوبائی تعصبات کی قیادت کرتے ہیں، مہاجر اور سندھی کا سوال پیدا کرتے ہیں، سرائکی اور پنجابی کا سوال پیدا کرتے ہیں، بلوچ اور پشتون کا سوال پیدا کرتے ہیں، پشتون اور ہزارہ کا سوال پیدا کرتے ہیں، پشتون پنجابی کا سوال پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعصبات پیدا کرنا، یہ آپ کی سیاسی قیادت، اسی کا نام ہے۔ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں نے کہا حضرات، میں ایک ایک کو جانتا ہوں، کس کس تعصب کا آپ نعرہ بلند کرتے ہیں، کس طرح اپنے ملک کے عوام کے درمیان اور قوموں کے درمیان اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان آپ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، آپ قوم کو لڑاتے ہیں۔ تعصبات اور نفرتیں آپ کا کام ہے، اور نشانہ بنا دیا آپ نے معصوم مدارس اور علماء کا جو قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے فرقوں کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں فرقہ وارانہ عناصر ہیں، ہم فرقہ وارانہ عناصر کی موجودگی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ فرقہ واریت اور مختلف فرقے اور یہ عناصر آپس میں اس وقت لڑتے ہیں جب اس کی ضرورت ہماری ایجنسیوں کو ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہو، ہماری حکومتوں کو ہو، تب جا کر یہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی سیاسی قیادت نے کبھی بھی ان کو آپس میں لڑانے کی بات نہیں کی۔ لیکن دکانیں ہیں، بڑی اچھی چلتی ہیں، جذباتی ماحول پیدا کرتے ہیں، اور ہم جذباتی ماحول میں جب معقول بات کرتے ہیں تو اس جذباتی ماحول میں ہماری معقول بات جرم بن جاتی ہے۔ کیا کر دیا آپ نے؟ پھر بھی اسمبلی کے اندر اگر صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوا تو ہم نے پاس کیا ہے۔ پھر بھی اگر عدالت کے ماحول میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ بخشی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے بخشی ہے، اور ان دینی مدارس کی قیادت نے بخشی ہے۔ آپ کا کیا کردار ہے اس پہ؟ آج بھی اگر پاکستان جب بنا تھا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا اور اس کی افتتاحی تقریب سے قائد اعظم نے خطاب کیا
تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہماری معیشت کا مدار اسلامی تعلیمات پر ہوگا. مغرب کی نظام معیشت نے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. آج سود کے خاتمے کے لیے آئینی ترمیم جمعیت علماء لانے میں کامیاب ہوئی ہے. آپ نے ایک ڈھیلا ڈھالا بے معنی قسم کی فیڈرل شریعت کوڈ بنایا جس کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں تھی, اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو جاتی تو وہ اپیل قیامت تک کے لیے اپیل ہوتی, اس کی سماعت کا کوئی زمانہ ہی نہ آتا. جس کورٹ کا اپنا جج اپنے کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا, جس کا اپنا فیصلہ 1 منٹ کے اندر اندر غیر مؤثر ہو جاتا ہے اپیل کی صورت میں, جمعیت علماء اسلام نے اس میں جان ڈالی ہے کہ اب آئین کی روح سے اس کا اپنا جج ہی اس کا چیف جسٹس بھی بن سکے گا, اور اس کے جج کو عزت اور احترام کا ماحول ملے گا. اور اگر اس کے خلاف اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ یا شریعت اپیلیٹ بینچ نے 1 سال کے اندر اندر اس پر فیصلہ نہ دیا تو اسی شریعت کورٹ کا اپنا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. تو سود کے خلاف فیصلے میں تو اسی شریعت بینچ نے دیا ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہو جائے گا, لیکن یہ آپ نہیں دیکھ رہے, یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ شریعت بینچ کے اندر جو طاقت پیدا ہوئی ہے اسی 26ویں ترمیم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں یہ سب سے پہلے لکھا گیا کہ یہ ترمیمی بل جب پاس ہو جائے گا, ایکٹ بن جائے گا, تو فوری طور پر ملک کے اندر نافذ العمل ہوگا. اس کو بھی پڑھے نا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آتی تھی, پیش ہو کر چلی جاتی تھی کمیٹیوں میں, اور وہاں کمرے ڈمپ ہو جاتے تھے. آج اس کو لازم قرار دیا گیا کہ اس کو بحث کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے تاکہ قانون سازی کے لیے بنیاد بن سکے. تو اس محاذ پر جو کامیابیاں ہمیں آج ملی ہیں تو یہ جہد مسلسل کے نتیجے میں اللہ نے عطا کی. آپ بتائیں جو قائد اعظم کا نام لے لے کر نہیں تھکتے اور ہمیں نسبت کرتے ہو کہ انہوں نے تو اختلاف رائے کیا تھا, اپنا کردار بھی ذرا دیکھو نا. قائد اعظم کو تم جیسے لوگوں کی صورت میں جو ناخلف اولاد ملی ہے, اور تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں خود قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے جیب میں جتنے سکے ہیں سب کوٹے ہیں. تم ان کوٹے سکوں کے اولاد ہو. ہم نے ان کی فکر اور ان کے نظریے اور ان کے نعرے کی لاج رکھی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, مستحکم بنانا ہے, تو اسی نظریے سے بنے گا جس نظریے کا پرچار علماء کرام کر رہے ہیں اور دینی مدارس کر رہے ہیں. اسی لیے تو تمہیں جشتی نہیں ہے. تمہارا کردار مجھے یاد نہیں ہے. آج 77 سال گزر گئے, 77 سال پاکستان کے. بلوچستان کا مریض آج بھی علاج کے لیے کراچی جاتا ہے. 77 سال کے بعد بھی بلوچستان کا مریض آج بھی علاج کے لیے کراچی جاتا ہے. اور کم وقت تو تم نے اس وقت قائد اعظم کو علاج کے لیے بلوچستان زیارت میں پھینک دیا تھا.
ان کے ساتھ تمہارے خلوص اور عقیدت کا ہم پہلے دن مشاہدہ کر چکے ہیں. تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. میں ایسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, بیوروکریسی سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جاگیردار سے بھی کہنا چاہتا ہوں, صنعتکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر تم پاکستانی ہو, اسی کا شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں, میرے مدرسے کا طالب علم, میری جماعت کا کارکن, پاکستان کا غریب آدمی, وہ بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاکستان کا شہری ہے. تم کس بنیاد پر اپنی فضیلت بیان کر سکتے ہو؟ کیا بات. ہم پاکستانی ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, اس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اور ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ. لیکن پاکستان کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں. ہم نے آپ کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا, پاکستان ٹوٹ گیا, بنگلہ دیش بن گیا. جو فسادات اس وقت 23 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں, یہ کس مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچا ہے کبھی؟ تمہارے کردار نے ریاست پاکستان کے